عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اذا اصابتهم مصیبت، جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے موت کی یا حیات کی، غمی کی یا خوشی کی، یا انسان کو دل کو دہلا دینے والی کوئی آفت آتی ہے، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے جس میں زمین حرکت میں آ جاتی ہے. اذا اصابتهم مصیبت، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. قالو، تو وہ کہتا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ایک فرمان اور بھی ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ حضرت انسان منہا خلقناکم، ہم نے تجھے اسی زمین سے پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اسی میں واپس لا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر قرب قیامت میں، قیامت کے قائم ہونے میں پھر تمہیں یہیں سے ہی عصر نو اٹھا دیا جائے گا. آج پوری دنیا، خاص طور پر پوری دنیا کے مسلمان ترکیہ اور شام کے اندر جو بہت بڑا زلزلہ آیا، لاکھوں افراد بے خانماں برباد ہو گئے، اور
ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، لا تعداد لقمہ اجل بنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت انسان کو ایک معمولی سی حرکت سے جھنجھوڑا گیا ہے۔ زمین بھی اسی کی ہے اور آسمان بھی اسی کا ہے، زمین بھی اسی کی تابع ہے، آسمان بھی اسی کی تابع ہے۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب کی سب اسی کی تابع ہیں۔ یہ سورج اور چاند یہ اسی کے تابع ہے، یہ فضا اور ہوا یہ اسی کی تابع ہے، یہ زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، فضا کی مخلوق، سانس لینے والی وہ اسی کی تابع ہے۔ یہ پہاڑ، دریا، سمندر یہ بھی اسی کے تابع ہیں۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو ان کے اندر کسی قسم کی حرکت پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن جب وہ آرڈر دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس آرڈر کو ٹال نہیں سکتی۔ حضرت انسان نے سائنس میں بہت ترقی کی ہے، اس نے انسانوں کو انسانوں سے ملانے کے لیے فضائی راستوں کو اختیار کر لیا ہے، اور فضائی سروس یہ مہینوں کے سفر کو گھنٹوں کے اندر ادا کر دیتی ہے، اور سورج اور چاند ان کی کرنوں کو حضرت انسان نے اپنے کام کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن موت اور حیات پر اس کا کوئی چارہ نہیں، کوئی اس کی گرفت نہیں۔ آج تک حضرت انسان یہ زمین کے خزانوں کو تو نکال سکا، خزین اور خزائن ارض سے یہ مستفید تو ہو سکا، ہو رہا ہے، لیکن مکمل طور پر زمین کسی صورت بھی اس کے تابع نہیں، آسمان اس کے تابع نہیں، سورج اور چاند اس کے تابع نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے سورج اور چاند کو، زمین اور آسمان کو اپنے انداز کے اندر تھوڑا سا حضرت انسان کو دکھانے کے لیے استعمال کر دیتا ہے، تو پوری دنیا کا انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اس کی تمام تک سائنسی طاقتیں جو ہیں وہ مجبور محض اور بالکل ہی ناکارہ ثابت ہوتی ہیں۔ آج کی دنیا میں ابھی تک کوئی آلہ ایسا تلاش نہیں ہو سکا یا سائنسدان نہیں بنا سکے کہ انہیں زمین کی حرکت کا قبل از وقت پتہ چل جائے، قبل از وقت پتہ چل جائے۔ آج تک سائنسدان ابھی تک اس میں ناکام ہیں۔ یہ موت اور حیات کے معاملات میں حضرت انسان کی روح کی حقیقت سے بھی ناآشنا ہے، بلکہ بعض دفعے میں خود اپنا جو ایک ناقص انداز ہے میرا، میں خود اپنے آپ کو سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو طاقتیں رکھی ہیں، جو انداز رکھا ہے، حالانکہ دانت جو ہے وہ فقط منہ کے اندر ہے، آنتوں کے اندر نہیں، لیکن آنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت رکھی ہے کہ حضرت انسان جو غذائیں ٹھوس استعمال کرتا ہے وہ اس کو اتنا وہ پیس دیتی ہیں کہ پریشان آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے پستی ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے کبھی کبھی امرود کھانے کا میرا مزاج ہے، یا میں اپنی ضرورت سمجھتا ہوں یا حکمت کے لحاظ سے کھاتا ہوں،
یا اپنی صحت کے لیے کھاتا ہوں یا اپنے ذوق کے لیے کھاتا ہوں۔ ہر انسان جو ہے وہ پھل تو کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں۔ تو اب میرے دانت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کے بیج کو جو ہے نا وہ پیس سکیں۔ ہاتھوں میں وہ نہیں پیسے جاتے، مطلب ہے کہ دانت ہم کمزور ہو گئے ہیں یا بدل گئے ہیں یا وہ انداز نہیں رہا، تو پھر اس کے بعد لیکن جب وہ کھاتا ہوں تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قضائے حاجت کا نظام میرا قائم رکھتا ہے تو وہ ایک ریگ کی شکل میں، ریت کی شکل میں جب باہر نکلتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کتنا سخت وہ بیج جو ہے وہ اندر کس انداز میں پس گیا، اور کون سی طاقت ہے جس نے اس کو پیس کر کے رکھ دیا، اور جو میری ضروریات تھیں اس نے میرے جسم کے اندر تو باقی رکھی، اور جو میری ضروریات نہیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم سے نکال دیا۔ ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت انسان کو جو لیٹرین کا آغاز اور اس کا اختتام ہے اس کی جو دعائیں ارشاد فرمائیں تو برحق ہیں اور پڑھنی چاہیے۔ جب آدمی داخل ہو بیت الخلاء کی طرف تو اس کا دایاں پاؤں اندر جانا چاہیے اور زبان پہ آنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یا اللہ ہر قسم کی خباثت سے مجھے محفوظ رکھیں۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ دو لفظ ہیں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لیکن جب آپ اجابت سے فارغ ہو کر نکلے اور دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر نکالے اور نکال کر کے کہیں کہ اللہم اے اللہ میرے رب، کہ اللہم اخرجنی ما یوزنی، جو مجھے تکلیف دینے والی چیز تھی تو نے میرے جسم سے باہر نکال دی، ویبقی ما ینفعنی، اور تو نے میرے جسم کے اندر وہ باقی رکھا جو مجھے نفع دینے والی، جو مجھے نفع دینے والی ہے۔ اللہم اخرجنی مما یوزنی وابقی ما ینفعنی، تو یہ کلمات جو ہیں وہ ادا کر دینے چاہیے۔ والحمدللہ تعالی، میں تو کوشش کرتا ہوں ادا کرنے کی، آپ دوستوں کو بھی کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں یہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے اندر سے وہ فاسد مادے جو ہیں وہ خارج کر دیے۔ خدا نخواستہ انسانی جسم سے وہ فاسد مادے جو ہیں وہ خارج نہ ہو تو حضرت انسان جو ہے وہ اس پر موت واقع ہو جائے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہتا۔ اندازہ لگائیے یہ سانس کا معاملہ ہے، خدا نہ کرے چند سیکنڈ بھی سانس رک جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا اس کا نظام ہے جو حضرت انسان کے اندر اس نے رکھا، یہ کیسی مشینری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا وہ اخبار میں یا کسی جگہ پہ کہ کوئی آدمی اس کے دانت جو ہے وہ ختم ہو گئے تو وہ بنوانے کے لیے گیا، تو ڈاکٹر سے جب اس نے مشورہ کیا تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے جو ہے نا وہ پیسے لگائے، تو آج کل حساب سے تو لاکھوں روپیہ لگتا ہے، تو وہ لگایا، تو لگا کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ دانت بنا دیں۔ اس نے دانت لگا لیے، جب دانت لگ گئے تو باہر نکلا تو وہ رونے لگا اور بہت زیادہ رویا۔ ڈاکٹر پریشان ہو گیا، اس نے سوچا کہ شاید میں نے اس سے پیسے زیادہ لے لیے ہیں تو یہ پیسے کی وجہ سے روتا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ بابا جی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں نے تو ویسے پیسے جو لیے اپنے حق کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے پیسے زیادہ لیے ہیں تو ٹھیک ہے، میں پیسے جتنے آپ کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آپ روئیں نہیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں بیٹا، میں یہ پیسے دینے پر نہیں رویا، اللہ کا فضل ہے، میں صاحب ثروت ہوں، میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے تو میں خرچ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی صحت کے لیے خرچ کیا ہے، میرے پاس بڑے پیسے ہیں، پیسوں کی کمی نہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میری عمر جو ہے وہ 83 سال ہو گئی، 83 سال سے جب سے میں پیدا ہوں میرے پروردگار نے مجھے اپنی طرف سے جو دانت عطا کیے تھے وہ اس نے مجھ سے کوئی قیمت نہیں لی تھی، اور وہ بغیر قیمت کے مجھے وہ سب کچھ دیتا رہا، اور آج میری پوزیشن یہ ہے کہ میں نے وہ قیمت کے ساتھ لیے ہیں، پھر بھی یہ وہ کام نہیں کریں گے جو اس نے عطا کیے ہیں، وہ کام کرتے تھے جی، جو وہ عطا کرتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت انسان جو ہے اس کو یہ اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، بخدا اگر سوچا جائے تو ہم اس کی ایک نعمت پر بھی اس کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت کا، یعنی ایک نعمت کا، وہ ایک نعمت میں آپ کون سی کہیں گے؟ چلو اتنا ہی لے لیں آپ کہ آپ زمین پر چلتے ہیں،
آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس کا آپ شکریہ نہیں ادا کر سکتے جی، اپنے جسم کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ آج پوری دنیا کے اندر حضرت انسان جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر پریشان ہے، لیکن یہ اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا مما کسبت، یہ تو تیری اپنی پیدا کردہ ہے، تو نے خود ہی اس کو اپنے آپ پر جو ہے نا وہ لازم کیا اپنی پریشانیوں کو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پریشان تو نہیں کیا تھا، اس نے تو تجھے بڑا خوبصورت انداز کے اندر پیدا کیا تھا، بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ حضرت انسان جو ہے کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو حضرت انسان کو بڑی اچھی صورت کے اندر پیدا کیا، بہت ہی سے خوبصورت پیدا کی ہے۔ ایسی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا، تو پھر یہ جو مصائب اور آلام ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ کے محبوب سے دور ہونے کی وجہ سے، اس کی توحید اور اس کے محبوب کی رسالت کا اقرار کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہنے کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے پر مصائب آلام آتے ہیں۔ سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آفات زلزلے اس وقت آتے ہیں جب حضرت انسان جو ہے یہ انسانیت سے باہر ہو، یعنی زنا عام ہو جائے، شرک عام ہو جائے، نافرمانی عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، بلکہ ایک فرمان تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب کی طرف دھکیل دے۔ اور آج بالکل واضح سی بات ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو آپ لوگ فنکشنوں میں شامل ہوتے ہیں، سردیوں کی ان شدید شدت کی سردیوں کے اندر میں نے 2-4 فنکشنوں میں گیا تو میں نے عورتوں کی حالت دیکھی، علمان والغیر، میں حیران تھا کہ اس شدید موسم کے اندر بھی انہوں نے اتنا باریک لباس پہنا ہوا تھا شادیوں کے اندر، کیونکہ وہ ان کی جلد کی جو رنگت ہے وہ نظر آ رہی تھی، جلد کی رنگت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، اور حیران کی بات تھی کہ انہیں کوئی شرم اور حیا نہیں، غیرت نہیں، لیکن اگر سوچا جائے تو وہ عورتیں بے غیرت نہیں، ان کے جو مرد ہیں، بھائی جو ہے وہ بہن کے معاملے میں بے غیرت ہے، اور خامد جو ہے وہ بیوی کے معاملے میں بے غیرت ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ماں کے معاملے میں بے غیرت ہے، ماں جو ہے وہ بیٹی کے معاملے میں بے غیرت ہے۔ بے غیرتی آج کل اتنی عام ہو گئی کہ انسان یا کسی منگنی کی رسم میں جائے یا کسی شادی کی رسم میں جائے تو وہاں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ عورتوں کو نمائش کے لیے تیار کر کے آدمی معاملات میں آتا ہے۔ اب تو حیا ختم ہو گئی، اب تو غیر ختم ہو گئی۔ کسی زمانے کے اندر یہ جب ٹیلی ویژن پہ عورتیں جو ہیں وہ خبریں وغیرہ پڑھا کرتی تھی تو کچھ نہ کچھ ان کو حیا ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ غیرت ہوتی تھی، دوپٹہ ہوتا تھا، سینہ جو ہے اس پر چادر ہوتی تھی، لیکن اب تو بغیرتی کی انتہا ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ بغیرتی کو دیکھنے کے بغیر وہ خبریں سن نہیں سکتے جی، وہ جتنی بھی وہ اینکر پرسنز ہیں وہ اتنا بھڑکیلا اور اتنا غلط لباس پہن کر آتی ہیں کہ آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے موبائل جو ہیں ہماری جیبوں کے اندر ہیں، یہ بے غیرتی کا سب سے زیادہ گویا کہ یہ جو ہے نا وہ سامان لے کر بیٹھے جی۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے میرے پاس بھی موبائل ہے، میں بھی مجبور موبائل رکھنے پر، لیکن موبائل نے ہم لوگوں کو اللہ کی یاد سے اتنا زیادہ غافل کر دیا کہ جس کی انتہا اللہ کی یاد سے۔ اور آج 90% طلاقیں جو ہو رہی ہیں وہ موبائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جو رشتے برباد ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو آج کی معشوقی کے چکر چل رہے ہیں وہ اس موبائل کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اور بے غیرتی کی انتہا ہے ہر طرف پوری دنیا کے اندر۔ چلو ہم غیر مسلموں کی بات تو نہیں کرتے، وہ تو بے غیرت ہیں، ان کی اب بات کیا کریں، لیکن جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کو تو حیا نہیں چاہیے، لیکن مسلمان بھی بے غیرت ہیں اور بہت بڑا بے غیرت ہے، اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ کوئی کسی کو ٹوک نہیں سکتا، کسی کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر کہہ دیں تو بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں
تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بہن بھائی کو چھوڑ جاتی ہے، بھائی بہن کو چھوڑ جاتا ہے، اللہ کا حکم سنانے کے لیے آپ ذرا آگے بڑھیں تو اس کے معاملات جو ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کی وجہ سے اگر دنیا کے اندر یہ زلزلے نہ آئیں، تباہی و بربادی نہ آئے، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر جو معاملات ہیں، اب یہ مکہ اور مدینہ جو ہے وہ بچا ہوا تھا اس معاملے سے، سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ بغیرتی کے مناظر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہاں انہوں نے ایسے قوانین پاس کر دیے ہیں کہ اس نام پر کہ جی عورت کو آزادی ہونی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ بربادی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی بربادی ہے، اور ہمارے لیڈران کرام بھی برباد ہیں، ہمارے علماء کرام بھی برباد ہیں۔ آج علماء کرام کے اندر کتنے علماء ہیں جو گویا کہ حقیقت کو بیان کریں، جی میرے جیسا عالم دین بھی ڈرتا ہے کہ یار کبھی کہ دے نہ ہو کہ میرے تلقات خراب ہو جائیں، میرے جو ہے کوئی لفظ ہے نہ کوئی نہ لفظ ہے، جی وہ بلکہ میں تو ایک لفظ کرتا ہوں کہ آج کل کے ائمہ مساجد اور خطباء جو ہیں وہ بیچارے تو جب مسلح پہ ہوتے ہیں اس وقت وہ امام ہوتے ہیں، لیکن جب سلام پھیر دیتے ہیں تو آپ وہاں کے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر انتظامیہ جو ہو وہ ان کی امام ہوتی ہے، یہ ان کے مقتدی ہوتے ہیں، کیوں انہیں فکر ہے کہ ہماری تنخواہ نہ ماری جائے، ہمارے ذرائع آمدن نہ مارے جائیں، تو وہ سچی بات جو ہے وہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، اور وہ کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ اب دستارہ سچ سنائیے حلوہ کھیر نہ آوے، سچ سناون والا بندہ آٹا کا پکاوے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بہت بڑے سرمایہ دار کے یہاں پل کی محفل میں گیا، تو میں نے وہاں ایک مسئلہ بیان کیا، میں بیان بھی کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ جو تعزیت کے کھانے ہوتے ہیں نا، یہ عمرا کو نہیں کھانے چاہیے، امیر آدمی کو جو پل کا 10ویں کا 40ویں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غرباء و مساکین کے لیے۔ پھر اس کی بھی میں نے اس میں بیان کی، ایک قسم یہ ہے کہ اگر مرنے والا جو ہے اپنی وراثت چھوڑ کر کے گیا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی وراثت میں سے وہ گویا کہ آنے والے مہمانوں کا یا 10ویں 40ویں کا انتظام کرتی ہے، تو یہ حرام ہے، کیونکہ اس کی وراثت جب تک تقسیم نہ ہو، اور جب تقسیم ہو جائے تو پھر جن کے پاس جاتی ہے اگر اپنی طرف سے کرتے ہیں تو پھر جاتی ہے، لیکن یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ لازم نہیں ہے یہ، لیکن کریں تو مناسب ہے، کرنا چاہیے، اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اصالِ ثواب میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو وہ گھر والے بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اس کھانے پر ٹکے کباب لوگوں کو دیے تھے، انہوں نے چھوٹا گوشت پکایا تھا، ان کے بڑے بڑے مہمان آئے ہوئے تھے، عمراء آئے ہوئے تھے، تو وہ بعد میں انہوں نے منہ بنا لیا کہ مولوی صاحب تو ساڑھی کی کرنی خوب پالتے، لیکن میں نے سوچا کہ میں اگر یہاں مسئلہ نہیں بیان کروں گا تو کہاں بیان کروں گا، یہ عمراء کے یہاں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگان کا فرمان ہے، لیکن مجھے اب ذہن میں نہیں ہے کہ حضور کا فرمان ہے یا بزرگان دین کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ طعام المیت یبیت القلب، فرمایا کہ مردے کے گھر کا کھانا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ کھانے کے لیے اس لیے جاتے ہیں فاتحہ کے لیے کہ انہیں کھانا اچھا ملے، وہ کھانے کی لالچ میں جاتے ہیں، وہ کھانے کی لالچ میں جاتے ہیں، یہاں جو مہمان ہیں ان کو کھانا چاہیے، وہ بیچارے مجبور ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، وہ کہاں کھائیں گے جا کر۔ لیکن یہ اب کسی زمانے میں کوڑا بٹا ہوا کرتا تھا، اب تو کوڑا بٹا ہے جی، یہ بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب آ گئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، انہیں پوچھیے کہ جب ہمارا بچپن کا دور تھا یا ہمارا جوانی کا دور تھا تو مرنے پہ کیا پکتا تھا؟ کوڑا بٹا پکتا سی، نہیں ہوتا کہ دال میں پیڑیے تو روٹیاں پیڑے جہاتیاں، اس وقت اس گلی کے اندر بلکہ اس گاؤں کے اندر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، اتنی زیادہ احساس ہوتا تھا فوقیت کی طرح۔ اب حالات یہ ہے کہ جن کے گھر میں جلتا ہے ان کے سوئی کا چلتا ہے، وہ چائے کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو اب معلوم ہوا کہ اب موت کا جو ایک خوف تھا اور موت جو ایک انسان کو عبرت کا مقام دیتی تھی وہ بھی ہم سے چھن گئی، اس سے بڑھ کر ہماری بے غیرتی کیا ہوگی جی؟ تو حقیقت